اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر لمحہ ہر کسی کی نظر بد اور شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو شیطان کے فتنوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ الحمدللہ سورہ یونس ہماری شروع ہو چکی ہے اور اس کی 16 آیت نمبر 16 تک ہم نے تفسیر مکمل کی تھی۔ آج آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی غور و فکر اور سوچنے والی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کا نہ کچھ بگاڑ سکیں اور نہ فائدہ پہنچا سکیں، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں اسے معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے۔ یعنی کوئی شخص ایک بات تو خود کہے یا خود سے تصنیف کرے، پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دے کہ یہ اللہ نے کہی ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ کا بھی ہم نے پیچھے آیتوں میں پڑھا کہ ان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خیال تھا کہ یہ اپنے آپ سے خود سے انہوں نے یہ آیات گھڑ لی ہیں۔ ایسا شخص سب سے بڑھ کر ظالم ہے، اور اگر نبی اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ کی آیات کا منکر بھی ویسا ہی سب سے بڑا ظالم ہوگا، اور دونوں کے ظلم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ یہ کہیں کہ اس نبی نے اپنی طرف سے یہ آیات گھڑ لی ہیں اور وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے تو بھی وہ ظلم کر رہے ہیں، اور اگر وہ نبی کے سچے قول کو ہی غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو دونوں لحاظ سے وہ لوگ ظالم ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ فلاح سے مراد کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، لیکن نظریے کی تبدیلی سے کامیابی کا معیار بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص جو دنیا دار اور آخرت کا جو منکر ہے، اس کے نزدیک انتہائی کامیابی یہی ہے کہ اسے امن و چین اور عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنا نصیب ہو جائے اور لمبی عمر بھی حاصل ہو جائے، جبکہ ایک دیندار اور آخرت پر یقین رکھنے والے کے نزدیک کامیابی کا معیار تو آخرت کا عذاب سے نجات ملنا ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ سے فلاح دارین کا طالب ہوتا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں بھی اسے وہ کچھ نصیب ہوتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس دنیا کی مزعومہ کامیابی کو کامیابی کا معیار کبھی بھی قرار نہیں دیتا۔ اس آیت سے جس کامیابی کا ذکر ہے، اس سے مراد آخرت کی فلاح ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے یا اس کی آیات کو جھٹلانے والوں کو کبھی بھی آخرت کی فلاح نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ بظاہر تو ہمارے سامنے ہر آخرت کا منکر جو ہے وہ بھی دنیا میں کامیاب نظر آتا ہے، اگر اس نے بہت زیادہ اپنی امن و چین اور عیش و عشرت والی زندگی گزاری ہو، لیکن وہ ہو آخرت کا منکر، جیسے کہ مشرکین اور کافر لوگ ہیں، تو وہ تو اپنے آپ کو اس دنیا میں کامیاب ترین سمجھتے ہیں اور بظاہر دیکھنے میں بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اصل فلاح جو ہے وہ آخرت کی فلاح ہے۔ جو آخرت میں کامیاب ہو گیا، اس کی کامیابی حقیقی معنوں میں کامیابی ہے۔ پھر انہی آیات میں ان کا مزید ایک عقیدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جن دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ان کے سفارشی ہوں گے، من دون اللہ، اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے،
لیکن حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جو کسی کی بگڑی کو بنا سکے یا اسے کوئی فائدہ پہنچا سکے، لہٰذا ایسا عقیدہ رکھ کر کسی دوسرے کی پرستش کرنا بالکل عبث ہے، اور اس لحاظ سے کہ اس نے اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کیا، اور بہت بڑا جرم بھی کہلاتا ہے پھر یہ۔ اور جب پھر ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں تو کہتے تھے کہ بے شک بڑا تو اللہ ہی ہے، مگر ہم ان دیوی دیوتاؤں کی پرستش اور انہیں خوش رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو تھوڑے بہت اختیار انہیں حاصل ہیں ان کے مطابق یہ ہمارے کام درست کر دیں، اور جو نہیں ان کی سفارش کریں گے، اور اگر موت کے بعد دوسری زندگی کا سلسلہ ہوا تو وہاں بھی یہ ہماری سفارش کریں گے۔ مشرکوں کا بتوں یا دیوی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ ریز ہونا یا ان کی تعظیم بجا لانے کے متعلق عقیدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ دراصل ان پتھر کے مجسموں کی عبادت یا تعظیم نہیں کرتے، بلکہ ان مجسموں کی روحوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق ان کے جسموں میں ہی موجود رہتی ہیں، اور یہ مجسمے بزرگوں کے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی بیٹیوں اور بیٹوں کے بھی، اور بعض فرشتوں کے بھی ان لوگوں نے یہ مجسمے بنائے ہوتے ہیں۔ اور آج کے بعض مسلمان یہی عقیدہ اپنے بزرگوں کی قبروں سے وابستہ کر دیتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہیں وہ ہماری فریاد یا ہماری داد رسی اللہ تعالیٰ کے آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان مشرکوں کے جواب میں ان آیتوں میں فرمایا کہ بتوں کا شفیع ہونا اور کسی شفیع کا مستحق عبادت ہونا یہ دونوں دعوے غلط اور بے بنیاد ہیں۔ آیت 19 وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، ابتداً لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ نیز کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ ان سے کہیے کہ غیب کے امور تو اللہ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر یہ ہماری نشانیوں کی مختلف توجیحات پیش کر کے ان میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہت جلد تمہاری چال بازیوں کا جواب دے دے گا، جو چالیں تم چل رہے ہو یقیناً ہمارے رسول یعنی فرشتے انہیں لکھتے جاتے ہیں، وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں باد موافق سے انہیں لے کر چلتی ہیں، اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یکدم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھیرے میں آ گئے، تو اس وقت عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے پھر وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو دھیان سے سن لو، تمہاری سرگشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی، اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفسیر سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بے مثال مثالیں بیان کی ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 19 میں کہ ابتداً لوگ ایک ہی امت سے تھے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد کافی مدت تک لوگ ایک ہی دین پر رہے، پھر اختلاف کر کے فرقے بن گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو سیاروں کی انسانی زندگی پر اثرات تسلیم کرنے کے بعد ان کے پجاری ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے اپنے بزرگوں کے مجسمے بنا لیے اور ان کی عبادت کرنے لگے، اور توحید کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر شرک کی راہوں پر گامزن ہو گئے۔
پھر آگے کہا گیا کہ آیت میں کہ اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی۔ اب پہلے سے طے شدہ بات کیا تھی؟ وہ طے شدہ بات یہ تھی کہ چونکہ یہ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کے جرم کی پاداش میں فوری طور پر سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر یہ بات پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت الہی میں نہ لکھی ہوتی تو جب کوئی شخص کوئی نیا فرقہ بناتا تو اللہ کا عذاب اسے اسی وقت فوراً آ کے تباہ و برباد کر دیتا۔ اس طرح یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی، اور اگر کچھ لوگ بچ جاتے اور وہ ایمان لے بھی آتے تو ایسے جبری ایمان کا ان کو کوئی فائدہ نہ دیتا۔ پھر مزید آیتوں میں کہا گیا کہ کفار مکہ جو تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حسی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، مثلاً یہ کہ فلاں پہاڑ سونے کا بن جائے، یا اس سرزمین سے کوئی چشمہ پھوٹ نکلے، یا ہمارے گزرے ہوئے آباء و اجداد زندہ ہو کر ہمارے سامنے آ کر ہمیں حقیقت حال سے مطلع کر دیں۔ ان کا مطالبہ جو تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ جو ہی وہ معجزہ دیکھ لیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے، بلکہ یہ محض ایمان نہ لانے کا بہانہ تھا، ورنہ وہ کئی پہلے ایسے معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھ چکے تھے جو ان کے ایمان لانے کے لیے بہت کافی تھے۔ مثلاً ان میں سر فہرست تو قرآن بذات خود ایک ایسا معجزہ تھا۔ ان کافروں کے مطالبہ معجزہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جو نشانیاں آ چکی ہیں وہ تم نے دیکھ لی ہیں اور میں نے بھی دیکھ لی ہیں، اور جو ابھی آنے والی ہیں ان کا مجھے بھی کچھ علم نہیں، کیونکہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، لہٰذا تم بھی ایسی آنے والی نشانی کا انتظار کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی کئی نشانیاں دکھلا دیں، مثلاً ان کی خواہشات اور ان کی ڈالی گئی رکاوٹوں کے الزام اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ مسلمانوں کو اکثر جنگوں میں تائید الہی میسر آتی رہی اور کافر ہر میدان میں پٹتے اور ذلیل و خوار ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جزیرہ عرب سے کفر و شرک کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا تھا۔ پھر آگے اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب انسان پر کوئی ایسا مشکل وقت آ پڑتا ہے جب تمام اسباب اور سارے سہارے منقطع ہونے نظر آتے ہیں تو اس وقت اس کی نظر اسباب سے پھر اٹھ کر ایک اللہ پر ہی آ لگتی ہے اور وہ خالصتاً اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور پھر جب وہ سختی کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر انسان دوبارہ سے اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس کی نظر پھر سے اسباب کی طرف ٹکنے لگتی ہے۔ وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں پھر اللہ تعالیٰ ویسی ہی تکلیف اور سختی کا ایک اور سبب نہ کھڑا کر دے، کیونکہ اسباب کی باغ دوڑ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مشرکین مکہ کی بھی ایسی ہی عادت تھی جس کا اس آیت میں ذکر بھی آیا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مکہ سے بھاگ کھڑا ہوا تاکہ کہیں قیدی نہ بنا لیا جائے۔ اس نے جدہ سے بحری سفر اختیار کیا، راستے میں کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا، جیسا کہ اس آیات میں بھی ذکر ہے، حتیٰ کہ مسافروں کو اپنی موت نظر آنے لگی، اور ان میں سے کسی نے کہا کہ اب صرف ایک اللہ کو پکارو، یہاں تمہارے دوسرے معبود کچھ کام نہیں دیں گے۔ یہ بات سن کر اکرمہ کے ذہن میں یکدم ایک ایسا انقلاب سا آ گیا، وہ سوچنے لگا کہ یہ تو وہی اللہ ہے جس کی طرف محمد بلاتے ہیں۔ اگر سمندر میں اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی وہی کام آ سکتا ہے۔ پھر اللہ سے اس نے عہد کیا کہ اگر تو نے اس مصیبت سے نجات دی تو فوراً واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنا یہ عہد پورا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ لہٰذا جو عام مشرکین مکہ تھے جب سمندر وغیرہ میں گر جاتے تھے اور موت سامنے کھڑی نظر آنے لگتی تھی تو اس وقت صرف اکیلے ایک اللہ کو ہی پکارنے لگتے تھے، اور جب اس مشکل سے باہر نکل آتے تھے تو پھر وہ دوبارہ سے اپنے انہی معبودوں کی طرف، انہی دیوی دیوتاؤں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ان آیات میں دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی سے مثال دی گئی، دنیا کی بے ثباتی کی مثال بیان کی گئی ہے۔ جس طرح نباتات پر جوبن آتا ہے، پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جو زمین کے اس قطع کو خوب زینت بخشتے ہیں، اسی طرح انسانوں پر بھی جوانی آتی ہے جب اسے دنیا کی ہر چیز حسین نظر آنے لگتی ہے اور وہ دنیا کی رعنائیوں میں پوری طرح اپنا دل لگا بیٹھتا ہے۔
اور یہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ دن مزے اور عیش و آرام سے گزریں گے اور زندگی کا لطف اٹھائیں گے، یہاں تک کہ اتنے میں اسے اللہ کا حکم یعنی موت اچانک آ لیتی ہے۔ اور جس طرح کھیتی پر کوئی ناگہانی آفت آنے سے یا اس کے کٹ جانے کے بعد چند دنوں تک اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح مر جانے والا انسان بھی تھوڑی مدت بعد لوگوں کے دلوں سے محو ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کا نام و نشان تک دنیا سے مٹ جاتا ہے، اور اس دنیا میں آباد ہو کر رخصت ہونے والے 99% لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ پھر آیت میں کہا گیا اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا کی اس فانی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی ایک پائیدار اور لازوال زندگی بھی ہے، جس کی زینت اور رعنائیاں اس دنیا سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سلامتی کے گھر کی طرف حکم دیتا ہے اور بلاتا ہے جہاں کسی عرضی یا سماوی آفت کے آ پڑنے کا کوئی خطرہ یا اندیشہ نہیں ہے، وہاں نہ موت کا خطرہ ہے، اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی اپنی پاک کلام میں بتا دیا ہے۔ لہٰذا دنیا کی پرفریب اور فانی زندگی پر بالکل مر مٹنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہر اس آفت سے محفوظ گھر کی طرف قصد کرنا چاہیے جہاں فرشتے بھی ہمارے لیے منتظر ہیں اور ہماری سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ہمیں تحفے میں پہنچے گا وہاں پر۔ آیت 26 کا بقیہ پڑھتے ہیں، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے زیادہ بھی، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، یہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں، یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے، تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے کہ تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا، اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ وہ افطرا پردازیاں کرتے رہے سب انہیں بھول جائیں گی۔ اب ان آیات میں پہلے تو جنتیوں کی جنتی زندگی کے متعلق بتایا گیا کہ وہاں پر ان کے چہرے روشن ہوں گے، کسی قسم کی کوئی سیاہی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی ذلت ہوگی، وہاں ہمیشہ یہ اسی طرح عیش و عشرت کی اور بلند درجوں والی زندگی گزاریں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پکارنے والا ندا دے گا کہ تم سے اللہ نے ایک اور وعدہ بھی کر رکھا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے۔ جنتی کہیں گے کہ کیا ہمارے چہرے روشن نہیں ہوئے، یا اس نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی اور جنت میں داخل نہیں کر دیا، تو اب کون سی کمی رہ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا، اور اللہ کی قسم جنتیوں کو جو کچھ بھی ملا ہوگا ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب انہیں اللہ کی طرف نظر یعنی دیدار کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار کرنے والے صالحین میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دیدار الہی کی لذت کے علاوہ وہاں پر جنت میں جنتیوں کو صرف ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ہی نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بہت زیادہ ملے گا، اور یہ 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی، بلکہ اس سے زیادہ بھی، جبکہ بدکاروں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی برائی انہوں نے کی ہوگی۔ پھر آگے کہا گیا آخرت کے قیامت کے دن کے متعلق بتایا گیا، قیامت کے اس طویل دن میں جس کی مدت اس دنیا کے حساب سے 50,000 برس کے برابر ہے، کسی وقت بھی نیک اعمال کرنے والوں کے چہروں پر ایسی سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی جو کفار و فجار کے چہروں پر چھائی ہوگی، بلکہ نیک اور متقین لوگوں کے چہرے تر و تازہ، بارونق اور نورانی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
پھر اس کے بعد میدان حشر میں اللہ تعالیٰ پہلے تو مشرکوں کو اور ان کے معبودوں کو کہیں گے کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر عبادت کرنے والوں کو الگ اور معبودوں کو الگ کر کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہ ایک دوسرے کو روبرو ہو کر سوال و جواب کر سکیں۔ ان میں وہ سب اشیاء شامل ہوں گی جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی تھی۔ اس میں شجر و حجر بھی شامل ہیں، مویشی بھی جیسے گائے، بیل، فرشتے بھی، انبیاء بھی جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام، اور بزرگان دین اور مشائخ اور پیران طریقت بھی، دیوی دیوتا اور ان کے مجسمے بھی، غرض جس چیز کی بھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی رنگ میں عبادت کی جاتی رہی ہے دنیا میں، سب کو وہاں پہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ان معبودوں میں کچھ ایسی اشیاء بھی ہوتی ہیں جو بے جان ہیں، جیسے پتھر کے بت، اور کچھ بے زبان جیسے سورج، چاند، ستارے، سانپ اور بیل وغیرہ۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس دن پھر قوت گویائی عطا کر دے گا اور وہ اپنے عبادت گزاروں کے سامنے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کیونکہ ان میں نہ جان ہوتی ہے نہ عقل۔ وہ کیا جانے کہ عبادت کیا ہے اور شرک کیا ہے، اور لہٰذا وہ مکمل لا علمی ظاہر کرنے میں فی الواقع حق بجانب بھی ہوں گے۔ رہے وہ معبود جو عقل سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا فرشتے، انبیاء، اولیاء، جن کی غیر موجودگی میں ان کی عبادت کی جاتی رہی تھی، وہ بھی اس دن پھر ان تمام اپنی عبادت کرنے والوں سے، مانگنے والوں سے مکمل برات کا اظہار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف بتا دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، نہ ہم نے ان سے اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا، ہم نے تو تیرا پیغام مکمل طور تک ان تک پہنچا دیا تھا، انہوں نے ہمارے بعد جو اپنی مرضی سے اپنے عقائد کو خود بخود گھڑ لیا، ہم اس سے بالکل بری الذمہ ہیں۔ آیت 31 قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تمہارے رزق کون دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ پھر ان سے کہیے کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ ہی ہے تمہارا حقیقی پروردگار، پھر حق کے سوا سوائے گمراہی کے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح آپ کے پروردگار کی بات ان بد کرداروں پر صادق آ گئی کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو، پھر اسے دوبارہ پیدا بھی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے، پھر دوبارہ پیدا بھی کرے گا۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے، یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے راہ بتائی جائے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کے مقابلہ میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اب یہاں پر ان آیات میں جتنی بھی باتیں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات بتائیں، زمین اور آسمان اور سماعت اور بینائی اور زندہ کو مردہ سے نکالنا، مردہ کو زندے سے نکالنا، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین یہ سب چیزوں کو مانتے تھے۔ وہ یہ تو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ ہی نے انہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کام میں ان کے شریکوں کا کوئی حصہ نہیں، لیکن وہ معادین یعنی آخروی زندگی کے قائل نہیں تھے۔ اس آیت میں دو باتوں پر ان مشرکوں کو مطلع کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جو ہستی پہلی بار پیدا کر سکتی ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتی ہے، بلکہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ جب پہلی بار کی تخلیق میں تمہارے معبودوں کا کوئی حصہ نہیں، تو دوسری بار کی تخلیق میں بھی وہ حصہ دار نہیں بن سکتے۔ پھر آیت میں یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ اب حق اور ہدایت انسان کی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے۔
اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ ہدایت حق سے مراد زندگی گزارنے کا وہ صحیح راستہ ہے جس سے انسان کی ہر شعبہ حیات مثلاً تہذیب، اخلاق، تمدن، معاشرت، حکومت، سیاست، معرفت اور روحانیت، معیشت، کسب حلال یعنی غرض پوری انسانی زندگی کے متعلق ایسے اصول بتلا دیے جائیں جن میں فرد اور معاشرے میں سے ہر ایک کے حقوق کی پوری حفاظت اور نگہداشت ملحوظ خاطر رکھی گئی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی ہدایت بے جان اور بے سمجھ معبود تو کجا سمجھدار معبود بھی نہیں دے سکتے۔ ایسی جامع ہدایات کے لیے جس قدر وسیع علم و حکمت کی ضرورت ہے وہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں۔ اور اگر کوئی انسان یا سربراہ مملکت یا کوئی ادارہ ایسی ہدایات دینا بھی چاہے تو اس پر اس کی اپنی قوم اور اپنے ماحول کے تاثرات اور تعصبات کی چھاپ ضرور موجود ہوگی، بلکہ اللہ ہی کی ایسی ایک ذات ہے جس کی نظروں میں سب مخلوق اور سارے انسان یکساں ہیں، لہٰذا وہی ایسی عظیم ہدایات اور احکامات دینے کا حقدار بھی ہے۔ اور ان باطل معبودوں کے متعلق تو مشرکین کو بھی یہ اعتراف تھا کہ وہ ایسی ہدایت نہیں دے سکتے، اور کسی کو ہدایت دینا تو درکنار ان معبودوں میں سے جو ذوی العقول بھی ہیں یعنی عقل بھی رکھتے ہوں وہ خود ہدایت کے محتاج ہیں۔ پھر آیتوں کے آخر میں کہا گیا کہ قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بھی بنا سکے، یعنی قرآن کے معجزہ ہونے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن صرف اس لحاظ سے ہی معجزہ نہیں کہ اس میں فصاحت و بلاغت بے مثل ہے، روانی اور سلاست ہے، زبان میں شیرینی ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی یہ بے مثل ہے کہ اس میں پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو جامع اور ہماگیر ہدایات دی گئی ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اور اس لحاظ سے بھی قرآن ایک بے مثل ہے کہ اس کی آیات میں جتنا بھی غور و فکر کیا جائے نئے سے نئے مفہوم اور نئے سے نئے معانی سامنے نظر آتے ہیں۔ نیز اس لحاظ سے بھی قرآن سب سے افضل اور معجزہ عظیم ترین ہے کہ اس میں پیش کردہ دلائل انتہائی سادہ اور عام فہم ہیں جن سے سب لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں، اور یہ صفات صرف اللہ کے کلام میں ہی پائی جا سکتی ہیں۔ جس طرح کوئی انسان اللہ کے بنائے ہوئے چاند سورج جیسے چاند سورج، اس کی بنائی ہوئی زمین جیسی زمین اور آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتا، اسی طرح کوئی انسان اللہ کے کلام جیسا کلام بھی پیش نہیں کر سکتا۔ پھر کہا گیا کہ یہ کتاب تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی اس ایک جملے میں ہی قرآن کی دو مزید صفات بیان فرمائی گئیں۔ ایک یہ کہ یہ پہلی الہامی کتابوں کی تصدیق و توثیق کرتا ہے قرآن، یعنی جو اصول دین یعنی الکتاب یا کتاب کی اصل ہیں ان الہامی کتابوں میں مذکور ہوئے وہی اس میں بھی مذکور ہیں، یہ کوئی نئے اصول پیش نہیں کر رہا۔ اور دوسری بات یہ یعنی اس کی صفت بتائی گئی کہ جو کچھ اصول دین سابقہ کتابوں میں بتائے گئے ان کو مختلف پیرایوں میں اور دلائل و براہین کے ساتھ ان کی تشریح و توضیح بھی قرآن کرتا ہے، اور یہی اوصاف جو ہیں قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے ثبوت بھی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں موجود جو عیسائی مشنریاں ہیں جو ان کے مبلغین ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض بہت شد و مد کے ساتھ اٹھایا گیا کہ جب قرآن پچھلی تمام کتابوں کی ہی تعلیم پیش کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے اس اعتراض کا حقیقی جواب یہ ہے کہ سابقہ تمام الہامی کتب میں کسی کتاب کا بھی کوئی اصل متن محفوظ نہیں رہا۔ جس زبان میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور متعلقہ کے بعد ان کے علماء پر ڈالی تھی، خود ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، جیسا کہ ہمیں اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اللہ کے فرما بردار انبیاء اور یہود کے مشائخ اور علماء یہود کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت ان کے ذمہ ڈالی گئی تھی کہ وہ اس کے نگہبان تھے۔ گویا تورات سے متعلق مشائخ اور علماء و یہود پر دو طرح کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، ایک تو اس کتاب اللہ کی حفاظت کریں، دوسرے اس کے احکام پر عمل کر کے اس کے مطابق فیصلے کر کے اس کی عملی حفاظت کا بھی اہتمام کریں۔ اور یہودیوں کی کتاب کی حفاظت کرنے کا یہ حال ہے کہ انہیں تورات لکھی لکھائی مل گئی جو 2 دفعہ ضائع ہوئی، پھر سینکڑوں بعد بھی لکھی گئی، اس میں تحریف بھی کی گئی، علماء کے اقوال اور ان کے متعلقہ مضامین شامل کیے گئے، اور نوبت
یہاں تک آئی کہ اصل کتاب اپنے اصل الفاظ کی صورت میں محفوظ ہی نہیں رہی۔ پھر انجیل کے ساتھ بھی یہی حال ہوا۔ انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں لکھی ہی نہیں گئی، بعد میں سب کام روایتاً چلایا گیا۔ اس کے ابتدائی راوی 4 ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے خود بخود اس کو قلم بند کیا، اور آج وہ اپنی اصل حقیقت، اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ان کتابوں کے بعد پھر قرآن کا نازل ہونا برحق تھا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اور مسلم تو درکنار اغیار بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا آج بھی اسی اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ اور اللہ کی حفاظت کا حال یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کے معاندین قرآن کو صفحہ ہستی سے ناپید کرنے یا اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر دور میں اس قرآن کریم کے کروڑوں حافظ موجود رہے ہیں۔ پھر کلمی حفاظت کے لاتعداد ذرائع سے بھی ابتدا سے لے کر آج تک حفاظت ہوتی رہی ہے، اور تا قیامت ہوتی رہے گی، اور اس کی عملی حفاظت کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ مسلمانوں میں اگرچہ بے شمار اختلاف اور فرقے ہیں، تاہم یہ سب کے سب گمراہ نہیں، بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان میں تا قیامت ایک فرقہ ایسا موجود ہے اور موجود رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، اور یہ فرقہ وہ ہے جو صرف کتاب و سنت پر انحصار کرتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی گوارا کرتا ہے اور نہ اضافہ۔ وہ اپنے دین میں کوئی بدعی عقیدہ یا عمل کو برداشت نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد آخر میں تمام باتوں کا ایک ہی جواب کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اسی طرح اس کے مطالب اور معانی اور تشریح اور تعبیر کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے رکھا ہے، ورنہ محض الفاظ کی حفاظت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ قرآن کی تشریح و توضیح اور صحیح تفسیر ہمیں احادیث یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ملتی ہے، اور سنت کی حفاظت بھی الحمدللہ آج تک قائم ہے اور تا زندگی قائم رہے گی۔ ان تصریحات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن و سنت کی حفاظت اور ایک فرقہ حق کی موجودگی میں نہ کسی نئے نبی کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ کسی نئی الہامی کتاب کی۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارے خیال کے مطابق قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے تو تم بھی ہمت آزمائی کر دیکھو، اور اس سلسلے میں اپنے مددگاروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، لیکن اپنی بھرپور کوششوں کے باوجود جب وہ ایسا کلام پیش کرنے سے قاصر رہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوزخ کی وعید سنا دی گئی۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تا قیامت، تا آخری سانسوں تک ہمیں قرآن کا حق اور سچ ماننے والے فرقے میں ہی شامل رکھے، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کو برحق ماننے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔